السلام علیکم سانحہ بارکھان پر ہم سب کی نظر تب پڑی جب ایک ہی کنویں سے 3 لاشیں برآمد ہو چکی تھیں۔ جنوبی پنجاب سے ملحقہ بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے حاجی کوٹ میں ایک کنویں سے پیر کی رات کو 3 افراد کی لاشیں ملی تھیں، جن کی شناخت 40 سالہ گراں ناز، 22 سالہ محمد نواز اور 15 سالہ عبدالقادر کے ناموں سے ہوئی تھی۔ اس سانحہ نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مقتولین کے لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ تینوں افراد بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے وزیر تعمیرات و مواصلات سردار عبدالرحمن کیتھران کی نجی جیل میں قید تھے۔ جب تک یہ لاشیں برآمد نہیں ہوئی تھی، خان محمد مری صاحب نے اس واقعے کو پوری میڈیا پر لانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ گراں ناز کے شوہر خان محمد مری کے مطابق ان کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے اب بھی قید میں ہیں، جن کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اب سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ خان محمد مری صاحب کون ہیں اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ خان محمد مری نے بتایا کہ ان کا بنیادی تعلق کوہلو سے ہے، لیکن وہ اور اس کے بچے سردار عبدالرحمن کیتھران کے ملازم ہونے کے ناطے بارکھان اور کوئٹہ میں مقیم تھے۔ سردار عبدالرحمن کیتھران اور خان محمد مری کے مابین دشمنی کا آغاز کب اور کیوں ہوا؟ خان محمد مری نے الزام عائد کیا ہے کہ 2019 میں سردار عبدالرحمن کیتھران نے ان کو اپنے بیٹے انعام شاہ کیتھران کے خلاف ایک کیس میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ خان محمد مری کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرا کام آپ کی ملازمت اور چوکیداری کرنا ہے، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، جس پر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور میرے بچوں کو نجی جیل میں ڈالا۔ میں خان محمد ہوں، خان محمد عرف اسماعیل ولد نبی بخش کو صوبہ بلوچستان ضلع بارکان حاجی گوٹ میں ملازم سردار عبدالرحمن کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ سردار عبدالرحمن کا ذاتی معاملے میں مجھے ایک کیس میں پھنسایا، 3.5 سال جیل کاٹ کر کے باعزت بری واپس آ گیا۔ سردار عبدالرحمن اپنے بیٹے نعیم شاہ عرف نومی خلاف مجھے جھوٹا گواہی کے لیے تیار کیا تھا۔ میں گواہی کے لیے انکار کیا تھا اور سردار مجھے اور کاموں کے لیے بلیک میل کیا تھا۔ میں بھاگ کر کے نکلا، میرا فیملی کو سردار عبدالرحمن اپنے قبضے میں بند کیا تھا۔ میرا فیملی کا آڈیو ریکارڈ اپنا بازیابی کے لیے اپیل، میرا فیملی کا ویڈیو قرآن مجید ہاتھ میں بازیابی کے لیے اپیل۔ میرا فیملی 8 بندہ سردار عبدالرحمن کی نجی جیل میں بند ہے۔ گرانادہ بی بی ولد رامن، محمد نواز ولد خان محمد، عبد المجید ولد خان محمد، فرزانہ بیٹی ولد خان محمد، عبد القادر ولد خان محمد، عبد الستار ولد خان محمد، عبد الغفار ولد خان محمد، محمد عمران ولد خان محمد۔ برائے مہربانی بازیابی کے لیے انسانی حقوق سے اپیل ہے۔ خان محمد مری اس حوالے سے 3 سال جیل بھگت چکے ہیں۔ خان محمد مری کا مزید الزام یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایک کیس میں نامزد کیا جس میں مجھے گرفتار کیا گیا، لیکن 3 سال جیل کاٹنے کے بعد کیس سے باعزت بری ہو گیا، جس کے بعد بھی وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا کہ جھوٹی گواہی دو گے تو تمہارے بچے ملیں گے، ورنہ ان کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی مجھے ان سے ملنے دیا جائے گا۔ رہائی کے بعد بھی معاملہ حل نہ ہو سکا۔ خان محمد مری نے کہا کہ میں مارے جانے کے خوف سے نہ صرف بارکھان نہیں جا سکا بلکہ بلوچستان سے بھی باہر نکل گیا اور وہاں سے متعلقہ حکام اور بااثر افراد کو اپیل کرتا رہا کہ میرے بچوں کو سردار عبدالرحمن کیتھران کی نجی جیل سے بازیاب کرائیں، لیکن نہ کسی نے میری بات سنی اور نہ ہی میری بیوی کی فریاد کو اہمیت دی گئی۔ چند روز پہلے آپ سب نے گراں ناز نامی خاتون کو دیکھا تھا جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اوپر بیتی صعوبتیں بتائیں۔ یہ بیسیکلی خان محمد مری صاحب کی وائف ہے۔ چند روز قبل ایک خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ یہ اپیل کر رہی تھی کہ انہیں اور ان کے بچوں کو سردار عبدالرحمن کیتھران کی نجی جیل سے چھڑوایا جائے۔ اس ویڈیو میں بھی خاتون نے سردار عبدالرحمن کیتھران پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ خان محمد مری نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ویڈیو ان کی بیوی کی تھی اور قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر یہ واسطہ دے رہی تھیں کہ انہیں چھڑایا جائے، لیکن ان کی فریاد بھی نہیں سنی گئی۔ قرآن کی قسم ہے، قرآن بادشاہ ہیں اور سردار عبدالرحمن اساں ڈکی بیٹھا ہیں، جس سے زیادہ کندا پہ ہیں، مجھے پتر ڈکی بیٹھا ہیں، اساں آزاد کرو، اساں آزاد کرو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ ان کی اہلیہ بہت ساری سنگین زیادتیوں کی گواہ تھی اور ان کا ذکر انہوں نے اس ویڈیو میں بھی کیا تھا، جس کے باعث ان کے چہرے کو بھی بری طرح سے مسخ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ارباب اقتدار کے ساتھ ساتھ میڈیا نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ جیسے ہی 3 لاشیں برآمد ہوئی تو خاتون کی لاش کے بارے میں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ یہ گراں ناز نامی 40 سالہ خاتون کی ہے اور اس قتل کا الزام عبدالرحمن کیتھران پر لگایا گیا تھا۔ بلوچستان حکومت نے آغوش شدگان کی بازیابی کی خاطر پراپر ایک مہم کا آغاز کیا،
لیکن تاحال جائے واردات سے کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ لیویز کے کوئک رسپانس فورس کے رسالدار میجر شبیر محمد مری نے بتایا ہے کہ ایک بچے کو دکی جبکہ دیگر بچوں کو بارکھان ڈیرہ بگٹی بارڈر کے علاقے سے خفیہ اطلاعات پر چھاپہ مار کر بازیاب کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغویوں کی بازیابی کے لیے 4 ٹیموں پر مشتمل 120 جوانوں نے حصہ لیا اور ایک کارروائی وزیر داخلہ، ہوم سیکرٹری اور ڈی جی لیویز کی ہدایت کی روشنی میں کی گئی۔ تاہم لیویز حکام کے مطابق اس کارروائی میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیونکہ ملزمان چھاپے کی پیشگی اطلاع ملنے کے باعث فرار ہو چکے تھے۔ عبدالرحمن کیتھران صاحب کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ بلوچستان کے وزیر برائے مواصلات و تعمیرات اور حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمن کیتھران نے اپنے خلاف لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون سمیت تینوں افراد کا قتل انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ان کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ان کی کوئی نجی جیل ہے، لیکن ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد بلوچستان حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹارچر سیل اور پرائیویٹ جیل کے بارے میں ان پہ الزامات یہ پہلی بار نہیں لگے، بلکہ اس سے پہلے بھی الزامات بھی لگے ہیں اور بری بھی ہو چکے ہیں۔ وہ عبدالرحمن کیتھران کا کہنا تھا کہ نجی جیل کا پروپیگنڈا آج ان کے خلاف نہیں کیا گیا بلکہ 2014 سے جاری و ساری ہے۔ جب ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی تو مجھے اس الزام کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور میں 2018 میں نجی جیل اور دیگر الزامات سے بری ہوا تھا۔ ان کا ماننا ہے یہ سارے الزامات پولیٹیکل نوعیت کے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا مہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے مطابق جب بھی الیکشن آتے ہیں تو میرے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اب 2023 میں ایک مرتبہ پھر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر میرے خلاف سازش کر کے پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا ہے کہ اگر میں ان کو مارتا تو کیا ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے قریب ہی کنویں میں پھینکتا؟ وہ اس پورے سانحے کو علاقائی جھگڑے کا شاخسانہ سمجھتے ہیں۔ عبدالرحمن کیتھران کا موقف تھا کہ ہمارے ضلع کے ایک طرف مری قبائل کے علاقہ کوہلو اور دوسری طرف بگٹی قبائل کے علاقہ ڈیرہ بگٹی ہے۔ کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں بدامنی ہے جبکہ ان کے مقابل میں ہمارا علاقہ پرامن ہے۔ چونکہ کوہلو اور ڈیرہ بگٹی میں بدامنی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا جبکہ بارکھان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس لیے سازش کی گئی ہے تاکہ بارکھان کو بھی بدامنی سے دوچار کیا جائے۔ اس پورے واقعے میں عبدالرحمن کیتھران کے بیٹے انعام شاہ کیتھران سامنے آئے۔ سوشل میڈیا پر کہا گیا گویا وہ فرعون کے ہاں موسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت مواد، تصویریں نظر آ رہی ہیں اور ثبوت شواہد آپ کو نظر آئے ہیں، یہ سب انعام شاہ کیتھران نے مین سٹریم میڈیا کو اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائی ہیں۔ ان کے اپنے بیٹے انعام شاہ کیتھران کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والا زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے والد کی جانب سے ان کو بھی قتل کرنے کی 1000% کوشش کی جائے گی۔ انعام شاہ کیتھران کا کہنا تھا کہ لاشوں کے معاملے کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 میں سے 2 لاشیں نوجوانوں کی ہیں، جن میں سے ایک کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان جبکہ دوسری کی عمر 21 سے 22 سال کے درمیان ہے، اور دونوں خان محمد مری کے بیٹے ہیں۔ اگر یہ خاتون کی لاش 40 سالہ خان محمد مری کی وائف کی نہیں ہے تو پھر یہ خاتون کون ہے؟ اس کے بارے میں انعام شاہ کا اپنا موقف ہے۔ انعام شاہ کا کہنا تھا کہ تیسری لاش ایک خاتون کی ہے جس سے متعلق ان کے پاس 70 سے 80% معلومات موجود ہیں، جس میں تصاویر اور ویڈیوز شامل ہیں، اور وہ آج دوپہر 3 بجے پہلے تمام حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ عوام کو بھی یہ بتائیں گے کہ یہ لڑکی کون تھی اور کس وجہ سے آئی تھی۔ انعام شاہ نے خان محمد مری کی بیٹوں کی تصویر بھی وائرل کر دی تھی جو کہ ان کے گھر پہ کام کرتے تھے۔ عبدالرحمن کے اپنے بیٹے انعام شاہ کیتھران نے مغوی بچوں کی تصاویر جاری کی تھی۔ ان پرانی تصویروں میں ان بچوں کو کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ زندہ ہیں اور کچھ کو قتل کیا گیا ہے۔ انعام کیتھران کا کہنا تھا کہ خان محمد مری کے باقی 5 بچے عبدالرحمن کیتھران کی قید میں ہیں۔ بڑی بیٹی بارکھان والے گھر اور بیٹے کوئٹہ والے گھر پہ موجود ہیں۔ عبدالرحمن کیتھران کے بیٹے انعام شاہ کیتھران نے بتایا ہے کہ بچوں کی موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ انعام کیتھران نے سوشل میڈیا پیج پر ایک پیغام جاری کیا ہے کہ ارباب اختیار فوری طور پر ان بچوں کو بازیاب کرائیں۔ بلوچستان حکومت اس حوالے سے عبدالرحمن کیتھران کے گھر پر چھاپہ مار چکی ہے۔ 2 دن قبل پولیس نے مغوی بچوں کی بازیابی کے لیے پٹیل باغ میں صوبائی وزیر عبدالرحمن کیتھران کے گھر پر چھاپہ مارا تھا۔ اس دوران صوبائی وزیر کے مہمان خانے سمیت گھر کے مختلف حصوں کی تلاشی لی گئی تھی۔ تاحال یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ 40 سالہ خاتون اگر نہیں مری، بازیاب ہو چکی ہے، تو 18 سالہ لڑکی کون تھی جس کی لاش کنویں سے برآمد ہوئی ہے؟ خان محمد مری کی اہلیہ کی زندہ بازیابی کے بعد کنویں سے ملنے والی لڑکی کی لاش کی شناخت تک معمہ بن چکی ہے۔ ابھی تک اس سوال کا ہمارے پاس کوئی شافی جواب موجود نہیں ہے کہ وہ لڑکی کون تھی جس کی لاش کنویں سے برآمد ہوئی ہے۔ یہ لاش ناقابل شناخت ہے، تاہم اس کا معائنہ کرنے والی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے بتایا ہے کہ یہ لاش کسی بڑی عمر کی خاتون کی نہیں بلکہ لڑکی کی عمر 17 سے 18 سال کے درمیان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شناخت چھپانے کے لیے چہرے اور گردن پر تیزاب پھینکا گیا تھا جبکہ اس کے سر پر 3 گولیاں ماری گئی تھیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ خاتون کو ریپ کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔
ایک خاتون کی تھی جو 17-18 سال کی بچی کی ڈیڈ باڈی تھی، اور سب سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جس میں 3 گولیاں ان کے سر پہ لگی تھیں، اور داخلہ خارجہ 3 گولیاں داخلہ اور 3 خارجہ، اور اس کے علاوہ اس کے چہرے پر، گردن پر اور سر پہ کافی مقدار میں کیمیکل تیزاب ڈالا گیا تھا جو کہ بری طرح سے جلس گیا تھا چہرہ اور سر، اور باقی زیادتی بھی ہوئی تھی بچی کے ساتھ۔ اور یہ جو باقی 2 لوگ ہیں ان کس طرح مارے گئے؟ اس کے بعد دوسرا جو 23-24 سال کا نوجوان ڈیڈ باڈی تھی، اس کو بھی 1 گولی سر کے پیچھے سائڈ سے 1 گولی اس کو لگی تھی، جس کا خارجہ اس کا نہیں تھا، گولی اس کے جبڑے میں، رائٹ سائڈ کے جبڑے میں پسی ہوئی ہے، اور تشدد کے نشانات ہیں۔ دوسرا پھر جو پھینکا گیا ہے کنویں میں، وہ نشانات بھی ہیں اور تشدد کے، لیکن وجہ موت وہی گولی ہے جو کہ سر پہ لگی ہے۔ بارکھان سے متصل ضلع کوہلو میں خاتون اور 2 جوانوں کی نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی، لیکن ان کی تدفین کی بجائے مری قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد لاشوں کو کوئٹہ لائے اور وزیراعلیٰ ہاؤس کے قریب ہاکی چوک پر ان کو رکھ کر دھرنا دیا۔ تدفین سے قبل تینوں لاشوں کو مری کے جوان کوئٹہ لے کے گئے تھے، اس کے بعد اس کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ ایشو آپ کے پبلک تک پہنچا۔ کوئٹہ کے ریڈ زون میں جاری مری قبائل کے دھرنے سے آل پاکستان مری اتحاد کے جہانگیر خان مری نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری مطالبات یہ ہیں کہ مغوی افراد کو فوری کوئٹہ لایا جائے اور ان کا بیان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے اور ان بچوں اور خان محمد مری کی اہلیہ کے بیان کی روشنی میں FIR درج کی جائے۔ فی الحال دھرنے کے مظاہرین کے مطالبات 2 ٹوک، صاف، واضح اور بالکل سادہ ہیں۔ خان محمد مری نے کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک لاشوں کی تدفین نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے باقی 5 بچوں کو صدر عبدالرحمن کی نجی جیل سے بازیاب کرایا جائے، ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے کے بعد ہی لاشوں کی تدفین کے علاوہ کسی اور سے بات چیت کی جائے گی۔ سینیٹر مشتاق حسین صاحب نے اس واقعے کو ایوان بالا میں اٹھایا۔ بچوں کی تصویر ہے اور ان 8 بچوں میں ان کی بیوی، بیٹی اور 6 بیٹے، یہ ایک سردار کے نجی جیل کے اندر ہے، اور گزشتہ 3-4 سالوں کے ساتھ یہ خان محمد مری، اس کے یہ بچے وہ نجی جیل میں ہیں جس کی فزیکل اور سیکشول ایبیوز بقول ان کے ہو رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے مسٹر چیئرمین۔ یہ ہمارا ملک، یہاں تو فنڈامنٹل رائٹس کی، یہاں تو اسلام کی تعلیمات کی، اخوت اور مساوات کی، یہاں تو رول آف لا کی بات ہونی چاہیے، اور جس شخص کے اوپر الزام ہے کہ ان کے نجی جیل میں ہیں وہ صوبائی کابینہ کا ممبر ہے، وہ صوبائی کابینہ میں شامل ہیں۔ مسٹر چیئرمین، بلوچستان کے ساتھ ایک ظلم تو وسائل کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور دوسرا ظلم وہاں کے سردار کر رہے ہیں جو اپنے عوام کو انسانوں کا درجہ نہیں دیتے، غلاموں کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خان محمد ولد نبی بخش غزینی مری، ساکن ضلع دھکی بلوچستان، ان کے جو بچے ہیں، بیوی اور جو ان کے جو 8 افراد گھر کے، وہ نجی جیل کے اندر ہیں، ان کو بازیاب کرایا جائے، اور اس کے حوالے سے آپ چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ مانگے، اور اس حوالے سے آپ اس معاملے کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھیجیں، اس کو بلائیں۔ یہ اس ہاؤس کے اوپر مظلوموں کا حق ہے، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی آواز یہ ہاؤس ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح ظلم اگر مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ، فاقہ کشوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں کی عدالتیں اور یہاں کی ایوان اس پہ خاموش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ منگوائیں، اور خان محمد مری کو آپ بلائیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں، تاکہ وہ اپنے کیس کو ایکسپلین کریں، اور اگر واقعی ایسا ہے اور واقعی جن لوگوں کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام صادق آتا ہے تو انصاف ہونا چاہیے۔ ظلم کا راج جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ نجی جیلوں کا کوئی تصور
किसी भी मुअस्सब माशरे के अंदर वो नहीं होना चाहिए। खान मोहम्मद मरी साहब ने भी सेनेटर मुश्ताक हुसैन साहब की बेतहाशा तारीफ़ की और वाकई इस तारीफ़ के मुस्तहक है, क्योंकि जब भी कोई कौमी मसला पेश आता है तो मुश्ताक हुसैन साहब बबांग दोहल ऐवान बाला में इस मौजू पर बात करते हैं। सेंट मुश्ताक अहमद मेरा आवाज़ उठाया इस्लाम आबाद से, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। बलूचिस्तान मुझे उम्मीद नहीं था, कोई न्यूज़ वाला नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था कि मेरा आवाज़ सुनने के लिए। मैं आखिर मजबूर भाग करके मैं गया था इस्लाम आबाद में। मेरा आवाज़ मुश्ताक सेंट अहमद ने मेरा आवाज़ सेंट में उठाया था। बज़ाहिर इस वाक़े के बारे में या इसके फ़ैसले के बारे में मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम को काफ़ी हद तक देखा हुआ है। जो लोग इस वक्त 30-40 ईयर्स के हो चुके हैं उनको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ़ डिलीवर नहीं कर पाता। जहाँ पर अभी तक राव अनवर खुलेआम फिर रहा हो और जबरी गुमशुदगी के केस के बारे में ताहाल बेशुमार फैसले पेंडिंग हो, जहाँ पर गवादर के हकूक़ की बात करने वाले पाबंद सलासल हों, जहाँ पर अली वज़ीर ने काफ़ी अरसे तक बिला वजह जेलो कैद काटी हो, तो उस माशरे में उस इंसाफ के सिस्टम से मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ। लेकिन मायूसी फिर भी कुफर है। उम्मीद है इस केस का फ़ैसला बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।